قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ایمان والوں سے تقوی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دی، اس کا حکم فرمایا۔ تقوی کی برکات اور اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس تعلق سے حضرت حکیم الامت اور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا جو آج کل کے حالات میں ہم سب لوگوں کے لیے سبق کا ہے۔ تقوی میں بنیادی طور پر جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی جو چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے بچنا چھوڑنا، یہ تقوی کی روح ہے۔ اصل میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے جو اسباب ہیں، اگر ہم اس کو اپنائیں گے، اختیار کریں گے، تو اس کا نتیجہ جیسے بڑے کی حکم دوری کرنے کے بعد میں نتیجہ سامنے ہوتا ہے، آدمی مشقتوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جتنا ہم بچیں گے، اتنا ہی دنیا میں اور آخرت میں دونوں ہی جگہوں پر ہمارے لیے کامیابی، سکون، چین، راحت و آرام ہے۔ اور جتنا نافرمانی سے احتیاط نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، سارا نظام ہی ہمارے لیے ایسا ہو جائے گا کہ مصیبتوں میں گھر جائیں گے ہم۔ تو حضرت نے اس تعلق سے ایک واقعہ نقل فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوات میں کبھی ادھر غلبہ ہوتا، کبھی ادھر، اور یہ سب مسلمانوں کا مغلوب ہونا خود مسلمانوں ہی کے افعال کے سبب ہوتا تھا، جس کو اس وقت کے حضرات تو سمجھ کر اس کی اصلاح فرما لیتے تھے اور غالب ہو جاتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین جو خیر کا زمانہ ہے، اس میں ناکامی، شکست ہو جانا، اسی طریقے سے پریشانیاں اور مصیبتوں کے آنے کے سلسلے میں ذہن فوراً جاتا اس بات کی طرف کہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی، عموماً چونکہ ذہن بنا رہتا تھا۔ اب معاملہ دوسرا ہے، ہم لوگ حالات میں گھرنے کے بعد بھی ہمارا ذہن جو ہے اس طرف نہیں جاتا ہے۔ ہم اسباب کے اعتبار سے تو غور کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اعمال کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے اپنی کمیوں کو سوچنا یہ نہیں ہو پاتا، حالانکہ ہونا چاہیے۔ ایک موقع پر سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمان بھیجا تھا کہ جس میں فرمایا تھا تقوی کو لازم پکڑو، تقوی نہ ہوگا تو کامیابی مشکل ہوگی، کیونکہ تم تقوی کی وجہ سے ہی کامیاب ہوتے ہو۔ بلا شبہ تمہارے فریق کے پاس افراد و رجال اور ساز و سامان جنگ تم سے زیادہ ہے۔ بلکہ ایک فرمان میں مرتے یہ بھی لکھا کہ مسلمانوں کا نافرمانی اور معصیت یہ دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے غضب کو زیادہ دعوت دینے والی چیز ہے۔ یعنی نافرمانی اور گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جانا یہ ناکامی کا سبب ہے۔ دشمن کے ساز و سامان یہ نہیں اسباب بیان فرمائے، بس فرمائے وہی تقوی کی کمی جو ہے اس پر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ غزوہ احد و حنین کے واقعات منقول ہیں، مگر ہم لوگ اپنی حرکات کو بھی نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں اور کتنے گناہ رات دن کرتے رہتے ہیں جس کا یہ اثر ہے۔ وہ حضرات اس کو ایسا سمجھتے تھے کہ حضرت عمرو بن عاص جو کہ امیر لشکر تھے، مصر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، ان کو 1 مہینے گزر گیا جو سلطنت کے مقابلے میں کچھ زیادہ مدت نہ تھی،
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے امیر لشکر کو یہ لکھ کر بھیجا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے دن کا محاصرے ہو گئے اور اب تک کامیابی نہیں ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ لشکریوں میں تفویض اور تقوی کی کمی پیدا ہو گئی۔ آپ اس کا عام اعلان کریں، سب اپنے معاصی سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ یعنی یہ جو تاخیر ہوئی ہے، اس تاخیر کے سلسلے میں فرمایا فرما رہے ہیں کہ دیکھیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اس زمانے میں بے سر و سامان تھے اور ابھی صرف 1 مہینہ ہی محاصرے کا ہوا تھا، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس پر تعجب ہوا کہ فتح میں اتنی دیر کیوں ہوئی، اور بجائے بے سر و سامانی پر اس کو محمول کرنے پر اس کو محمول کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ دین میں سست ہو گئے، اور اسی کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ چنانچہ سب نے مل کر توبہ کی، اس کے بعد پھر جو حملہ کیا تو ایک ہی دن میں شہر فتح ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسی طریقے کا واقعہ پیش آیا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے میدان ہاتھ میں نہیں آیا، دیر ہوتی جا رہی تھی، تو خواب میں زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب کو جمع کرو اور جمع کر کے سب لوگوں سے کہو کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ چنانچہ صبح کو یہ ہوا، سب لوگوں نے اپنا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ مسواک کی سنت جو ہے وہ متروک ہو رہی ہے، مسواک نہیں کر رہے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ بھوش ایسا چل گیا، بیماریاں وغیرہ کی ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ فلاں منجن کرو، یہ برش سے کرو، اب بات ہی مسواک چھوٹ چھاٹ گئی اس کو۔ حالانکہ یہ بہت مہنگا بھی اچھا خاصا، لیکن یہ کہ مسواک کی جو سنت ہے یہ مستقل اپنی جگہ پہ، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کسی مجبوری کی وجہ سے ہم برش وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن مسواک کا اہتمام رکھنا چاہیے، مسواک کو استعمال کرے۔ چنانچہ مسواک کرنے کا روز آج سامنے یہ پڑا کہ وہ مشہور ہو گیا کہ اب آج تو دانت بھی تیز کر رہے ہیں، اب یہ چبا ڈالیں گے یہ۔ چنانچہ بس اللہ پاک نے اس کی برکت سے جو فتح نصیب فرما دی۔ ایک سنت جو ہے وضو کی، یہ اس ترک کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصرت اور مدد فتح کا معاملہ تھا وہ رک گیا۔ اب ہم لوگ آج کل سوچیں یہاں سنتوں کا معاملہ ہے تو فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں ہمارے، اور کیا کہتے ہیں ہم تو ایسے کیا جرائم کر رہے ہیں کہ سابقہ امتوں نے جب اس کو کیا تھا تو اللہ پاک نے تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دیا۔ یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ کیا کہتے ہیں برکت اور اس کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے ہم کو ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ ہمارا تو اپنا حال یہ ہے کہ سخت حالات میں بھی ہم گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم کھلم کھلا گناہوں میں مبتلا، اور اس کے بعد بھی ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا ایسا قصور ہو گیا کہ نعوذ باللہ اللہ پاک جو ہے ہم کو یہ دے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب تو یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی انتظار میں تھے کہ ایسے متقی اور پاک باز لوگ کچھ کریں جن کو پھر بتایا جائے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے، اس لیے بھائی سنتوں کا اہتمام کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو گویا جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور اس کی عنایتوں کو کھینچنے والی چیز ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ تو اس سے جو بات عرض کی گئی ہے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا۔ اب مسلمان اور تو سب تبدیلیں کرتے ہیں مگر اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اور اپنے دین کی اصلاح نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فرماتے حضرت ام اللہ برکتہ، یہ سنت اللہ ہے، اسے کر کے تو دیکھیے۔